اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اس سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے۔ استخارہ یعنی خداوند کریم سے خیر طلب کرنا کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہر کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، بلکہ انسان کوشش کرے کہ پہلے اپنی عقل کے ذریعے سوچے، پھر کوئی انسان اگر فیصلہ نہ کر سکے تو پھر اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ لے، اور اگر مشورے سے بھی بات نہ بن سکے تو پھر استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا استخارہ کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ انسان وضو کرے، وضو کر کے استخارہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے ذہن سے فاسد خیالات کو دور کرے اور اپنے آپ کو پروردگار کی طرف متوجہ کرے، اور دوران استخارہ کوئی گفتگو نہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ واجب اور حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، چونکہ واجب کام بہر صورت آپ نے انجام دینا ہے، اور جو حرام کام ہے آپ نے بہر صورت اس کو ترک کرنا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب انسان ایک دفعہ استخارہ کر لے تو پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ بار بار ایک چیز کے لیے استخارہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ حالانکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان ایک دفعہ استخارہ کرے تو واجب نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر انسان صدقہ دے کر دوبارہ استخارہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس استخارے کے اوپر عمل کریں جو آپ کا استخارہ آیا ہے۔ استخارہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں ائمہ علیہ السلام کے ذریعے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جو سب سے سہل اور سب سے آسان طریقہ ہے، جو ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی طرف منسوب ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے، بالکل آسان طریقہ۔ آپ نے باوضو ہونے کے بعد کوشش کرنی ہے مصلی عبادت پہ بیٹھ جائیں۔ اگر مصلی عبادت پہ نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم قبلہ رخ ہو جائیں، اور تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے اور نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ صلوات بھیجنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک دانے کو شمار کرنا شروع کرنا۔ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک دانہ بچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ خوب ہے، یعنی آپ کو اجازت ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 2 دانے بچ جائیں آخر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ کام خوب نہیں ہے۔ 2 دانے بچیں گے، اگر آپ ان کو بھی شمار کریں گے تو کوئی دانہ نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ 1 دانہ اگر بچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔